بندہ اپنی بیوی بچوں سے بھی محبت کرتا ہے، بندہ اپنے مال سے بھی محبت کرتا ہے، بندہ اپنے آپ سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن یہ ساری محبتیں اللہ رب العالمین کی محبت کے تابع ہونی چاہیے۔ بیوی سے محبت اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے ہماری بیوی بنایا ہے، اس کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ہم بیوی سے محبت کرتے ہیں۔ جان مال سے ہم محبت اس لیے کرتے ہیں، اس کی حفاظت کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت کے مقابلے میں کسی اور کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی راسخ ہو کہ ہم اللہ کی محبت کو کمزور کر دیں، یا اللہ رب العالمین کے احکامات کو چھوڑ کر کے اس محبت کے پیچھے لگ جائیں، تو گویا نعوذ باللہ ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین کے برابر اس کی ایسی محبت کی جیسی محبت صرف اللہ کا حق تھا۔ میں نے دیکھا ہے بات، اور ہم نے سمجھایا لوگوں کو، مدینہ میں کچھ لوگ تھے جو بات بات پر انہیں پتا ہے کہ وہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، بات بات پر اللہ کی قسم کھا کر کے وہ جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، مشرکین ہیں، پڑوسی ملک کے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا اللہ کی آپ قسم کھا رہے ہیں، گویا جس کی ہم قسم کھاتے ہیں اس کا مقام، اس کی عزت، اس کی منزلت، اس کا مرتبہ اتنا عظیم ہوتا ہے کہ اس کا نام جب آئے تو ہم جھوٹ نہیں کہتے، جھوٹ نہیں کہتے، بات بات پر وہ قسم کھا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ انہی کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا ان سے کہیے کہ یہ اپنے پیر، اپنے بابا کی قسم کھائیں۔ وہ لوگ اپنے پیر اور اپنے بابا کی قسم کھانے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کی قسم کھائیں گے تو وہ ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے، جھوٹی قسم ہم ان کی کھائیں گے تو وہ ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ گویا جیسی تعظیم اللہ کی ہونی چاہیے ویسی تعظیم یہ مخلوق کی کرتے ہیں، تعظیم میں اللہ کے برابر لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم کھاتے تو کس کی کھاتے؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کیا مطلب ہوتا تھا اس کا؟ مطلب یہ ہوتا تھا اس ذات کی میں قسم کھا رہا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنی اس بات میں جھوٹا ہوں تو جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے میرے ساتھ۔ اللہ کی ایسی تعظیم اللہ کے نبی کرتے تھے، لیکن آج مخلوق یہ تعظیم، یہ محبت، یہ خوف مخلوق کے لیے کرتے ہیں۔ یہی بات ہے، ہم نے اس مخلوق کو اللہ کے برابر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ آج لوگ محبت میں اپنے دین کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے دین کو قربان کر دیتے ہیں ایک شخص کو پانے کے چکر میں، حالانکہ ساری دنیا فنا ہو جائے، برباد ہو جائے، اللہ کی محبت، توحید کا فہم حاصل ہو جائے، یہ محبت اللہ کے یہاں کامیاب ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مخلوق کی محبت کی خاطر اللہ کی محبت، دین کی محبت کو قربان کر دیتے ہیں، گویا مخلوق کو اللہ کی محبت جیسی محبت کرنے لگتے ہیں۔ ان تمام باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے مثل، اللہ کے برابر، اللہ کا جو حق ہے وہ ہم کسی کو نہ دیں۔ یہی توحید کا اصل فہم ہے۔